مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وہو اصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ. ضرور بلند آواز سے پڑھیں. آواز تھوڑی کھولیں. دعا ہے میرا مالک اس بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میرا مالک کسی کو بھی خالی دامن اس ذکر سے واپس نہ بھیجے. نیتوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے. میرا مالک میرے بھائیوں کی یہ شفع عطا بچھایا، یہ لنگر نظر نیاز کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو بے اولاد ہیں آج کے دن کا صدقہ کر کے میرا مالک تمام کو ماتمی عزادار بھی عطا فرمائے. جو مقروض ہیں میرا مالک غیب سے قرض عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں میرا مالک وسیع روزگار مہیا عطا فرمائے. جو بیمار ہیں میرا مالک بیماری کربلا کا صدقہ کر کے تمام کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اپنی دعاؤں کی مستجابی کے لیے، بیمار مومنین کی صحت یابی کے لیے، تنگ دست مومنین کے وسعت رزق کے لیے، اپنے مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے، خصوصاً منتقین آل محمد وارث خون حسین ضامن نسل مصطفیٰ ضمانت نسل محمد، حقیقی آیت اللہ، حقیقی حجت اللہ، حقیقی لسان اللہ، حقیقی مشیت اللہ، حقیقی قدرت اللہ، پاک بی بی کے بے مثل و مثال بیٹے سلطان زمانہ سلطان کائنات کی جلد سے جلد آمد کے لیے بلند سے بلند درود کی تلاوت فرمائے. ذکر کے آغاز میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ صفِ عزا ہم مسلح عزا سمجھ کے بچھاتے ہیں. جس بندے کے پاس زبان ہے مسلح عزا سمجھ کے بچھاتے ہیں، اور یقیناً آگے بیٹھنے کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو آپ احباب تھوڑا سا جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو جوان ہیں، تھوڑا سا آگے آ جائیں. ادھر پنکھے لگے ہوئے ہیں، ماحول بن جائے گا مجلس کا، ایک گلدستہ بن جائے گا. درود کی تلاوت کرتے ہیں اور آگے چلے. ماں حسین کی آپ کو سلام رکھیں. پھر بھی درود کی تلاوت کریں. ہے بات کا آغاز کیا جائے. ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ. بات کا آغاز میں نے کر دیا ہے. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، موت کو اللہ نے عالم فنا سے بنایا ہے. زندگی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے، موت ایک دن مر جانے والی ہے. اور آپ نے یقیناً تھوڑا میرے ساتھ بولنا ہے، اور کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ زبانیں ہمیں علی علی کرنے کے لیے عطا کی گئی ہیں، لہٰذا ہمیں ان زبانوں سے فائدہ لینا چاہیے. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن بابا جی اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے بنایا ہے، موت کو اللہ نے عالم فنا سے بنایا ہے. اتنے عزت والے چہروں سے دعا لینے کے لیے میں سال سے بات کا واضح کرتا چلوں. اللہ گھوڑا لے کے زمین پہ نہیں آتا شکیل بھائی، اس میں درمیان میں فرشتے کا وسیلہ رکھا ہے. کسی کو روٹی پہنچاتا ہے تو فرشتہ، کسی کی روح قبض کرنے آتا ہے تو فرشتہ، بارش برساتا ہے تو فرشتہ. زمانے میں جو فرشتہ ہمیں موت دینے کے لیے آتا ہے اس فرشتے کا نام ہے عزرائیل. تو پھر کبھی خاموش کمرے میں بیٹھ کے سوچ کہ اللہ عزرائیل کو کیسے مارے گا.
اللہ میکائیل کو کیسے مارے گا، اللہ اسرافیل کو کیسے مارے گا، اللہ جبرائیل کو کیسے مارے گا؟ کیونکہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس کائنات میں ایک ایسا وقت آئے گا، میں ایک فرشتے کو حکم دوں گا، وہ اپنے منہ سے سور پھونکے گا، پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، میں زمین اور آسمان کو ایک کر دوں گا، پھر مجھے موت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جو عبث شے بنائے وہ خدا تو ہو سکتا، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ پھر پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ میں میدان محشر میں دنبک کی شکل میں موت کو لاؤں گا اور اپنے اولیاء سے مخاطب ہو کے کہوں گا کہ میرے نبی بھی کھڑے ہیں، میرے ولی بھی کھڑے ہیں، میرے وصی بھی کھڑے ہیں، کسی کے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے کہ وہ موت کے گلے پہ چھری چلائے، مجھے عزت حسین کی قسم ہے ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا یا تیرے اور میرے امیر کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی چھری ہاتھ میں اٹھا کے موت کے گلے پہ چھری چلائے گا اور پروردگار سے مخاطب ہو کے کہے گا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں سے موت مارے وہ علی اور ہوتا۔ جو اپنے ہاتھوں سے موت مارے وہ علی اور ہوتا ہے۔ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے کو کہتے ہیں۔ سلمان نے تیرے میرے امیر سے پوچھا تھا مولا آپ دنیا میں تو ہماری مدد کرتے ہیں، کیا آپ آخرت میں بھی ہماری مدد کریں گے؟ امام نے فرمایا ترازو ہی مجھ علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس نے پوچھا سرکار میں نے پوچھا ہے کہ آپ ہماری مدد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ سرکار نے فرمایا میں جنت اور جہنم کے درمیان میں کھڑا ہو جاؤں گا اور جہنم کی آگ سے مخاطب ہو کے کہوں گا یا نار خذی ھذا وذری ھذا، جہنم کی آگ یہ تیرا ہو گیا، جہنم کی آگ یہ میرا ہو گیا۔ اب علی کے اس فرمان کے بعد یہ بحث بنتی نہیں، علی نے یہ واضح کر دیا جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا، جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا۔ جو جہنم کا ہو، بابا جی مولا آپ کو سلام رکھے، مولا آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا۔ اور دنیا کے ہمیں ڈراتی ہے کائنات میں تم ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہو، میدان حشر کا مشکل میدان ہوگا، منکر اور نکیر آئیں گے، موت کا سخت لمحہ ہوگا اور منکر اور نکیر تم سے آ کے سوال کریں گے، ان کی آنکھیں بڑی ہیبت ناک ہوگی، ان کی زبان سے انگارے نکلیں گے۔ میرا بھائی منکر اور نکیر آتے ہیں منکر کی قبر میں، مومن کی قبر میں آتے ہیں مبشر اور بشیر۔ جو ہاتھ اٹھ گئے ماں حسین کی آپ کو سلام رکھے، آگے مومن کو بشارت دیتے ہیں زندگی مشکل گزار کے آیا، عشق علی میں کسی نے کافر کہا، کسی نے مشرک کہا، اب تو وہاں آ گیا ہے جہاں حکومت ہی علی کی ہے، جہاں بادشاہی علی کی ہے۔ بابا جی ایک پانچواں فرشتہ ہے، نام اس کا رومان ہے، لقب اس کا فتح القبور ہے۔ قبر مومن کی ہوگی وہ تب بھی آئے گا، قبر منافق کی ہوگی وہ تب بھی آئے گا۔ پہلے وہ تیری قبر کو کھولے گا، پھر تیری پیشانی سے کپڑا ہٹائے گا، پھر تیری پیشانی پہ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھے گا۔ اگر قبر مومن کی ہوگی وہ قبر کو اتنا وسیع کرے گا کہ عربی نسل کا گھوڑا 500 سال تک تیری قبر میں دوڑ سکے۔ اگر قبر منافق کی ہوگی اس کے ساتھ 4 مددگار فرشتے ہوں گے، وہ فرشتوں کو حکم دے کے کہے گا اور قبر کی دیواریں ملا کے اس کی پسلیاں توڑ دو، یہ دشمن علی ہے۔ ماں حسین کی آپ کو سلام رکھے۔ بس یہی میرا فضائل تھا۔ دن رونے کے ہیں، فضائل تبرکن پڑھ دیے جاتے ہیں، صرف لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کتنا امیر تھا حسین، لوٹا امت میں کتنے برے طریقے سے۔ میں نے غربت پڑھنی ہے بی بی عالیہ کے بیٹوں کی، اور یہ وہ بی بی ہے جس نے کربلا میں اپنی نسل دی ہے۔ یقیناً ہائے آپ کے بس میں ہے، جو بندہ عزادار ہے اس کے دل میں قبر حسین ہے۔ یقیناً بقیے سے جناب زہرا تمہاری مہمان بن چکی ہے، اور 2 دن کا مہمان ہے زہرا کا لال، تمہارا ہو سکے تو خالی نہ بیچنا۔ میں نے جملہ کہا جس نے کربلا میں اپنی نسل دی ہے۔ آج آپ کو کاظمی سید ملیں گے،
रिजवी सैयद मिलेंगे, नकवी सैयद मिलेंगे, बुखारी सैयद मिलेंगे, कोई सैयद आपको ज़ैनबी नहीं मिलेगा। इस बीबी ने करबला में अपनी नस्ल ले ली। जब मदीने से चली थी ना बीबी, ओनो मोहम्मद को साथ लेके नहीं चली थी। 28 रजब को जब ऊँटों पे सामान रखा जा रहा था, मेरी बीबी हुसैन के करीब आई, देख कहती है हुसैन मैं तेरे साथ चलूँगी। गरीब देख के कहता है ना आलिया, पहले अब्दुल्ला से इजाज़त ज़रूर मांगना, वो तेरा शरई हाकम है, शरीयत पे अमल हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आलिया ये हुसैन के घर से उठी है, सरकार अब्दुल्ला की हवेली में आई। सरकार अब्दुल्ला बिस्तरे बीमारी पे थे। सरकार अब्दुल्ला की हवेली में आके मिट्टी पे बैठ गई और ज़मीन पे बैठ के लकीरें खींचना शुरू की। सरकार अब्दुल्ला तड़प गए, देख कहते अली की बेटी मेरे घर में मिट्टी पे क्यों बैठी है। या आलिया रो के कहती है अब्दुल्ला बिस्तरों पे बैठने का वक़्त गुजर गया, हुसैन तैयार हो गया। अब्दुल्ला हुसैन मदीना छोड़ रहा है और अब्दुल्ला मैं तेरे घर आके तुझे सिर्फ इतना बताने के लिए आई हूँ, अगर तू मुझे इजाज़त ना भी दे ज़ैनब रुक जाएगी, लेकिन इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, उधर से ज़ैनब का जनाजा। अब्दुल्ला इधर से हुसैन का घोड़ा निकलेगा, उधर से ज़ैनब मर जाएगी। सरकार अब्दुल्ला तड़प गए, देख के कहते अली की बेटी तू आज 28 रजब को मुझसे इजाज़त मांगने के लिए आई है। जब मैं बारात लेके तेरे घर में गया था ना, तो निकाह पढ़ने से पहले तेरा बाबा अली मेरा हाथ पकड़ के मुझे कोने में ले गया था और जा क्या था अब्दुल्ला तू मेरे जाफर का बेटा है, आज मेरी ज़ैनब तेरे घर में जा रही है। और अब्दुल्ला बाप को बेटियों के मुकद्दर की बड़ी फिक्र होती है। अब्दुल्ला मुझे पता है मेरी बेटी अपने भाई से बड़ा प्यार करती है। अब्दुल्ला एक मिन्नत करता हूँ, अगर हुसैन मदीना छोड़े तो ज़ैनब को रोकना ना। जनाब अब्दुल्ला देखते अली की बेटी मैंने तो उसी वक्त तेरे बाबा से वादा कर लिया था। अली की बेटी के दोनों हाथ आए माथे पे, मुंह किया नजफ की तरफ, रो के कहती है बाबा अली तेरा शुक्रिया, तूने ज़ैनब की मुश्किलें आसान कर दी। सरकार अब्दुल्ला कौन है? सरकार अब्दुल्ला अरब के मशहूर ताजर अमीर हाशमियों का सर सरकार अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार। सरकार अब्दुल्ला देख रहे अली की बेटी मैंने भी इजाज़त मांगी थी हुसैन से, लेकिन आका हुसैन ने मुझे हुक्मन कहा है कि अब्दुल्ला आप हमारे साथ नहीं जाएंगे, आप यहाँ मदीने में रुकेंगे। अली की बेटी मैं तो हुक्म इमामत के साथ मदीने में रुक रहा हूँ, लेकिन अली की बेटी तुझे मेरे घर से जो कुछ चाहिए अपने साथ ले जा। ग़ुलामों की लाइनें हैं, कनीज़ों की कतारें हैं, ऊँटों पे सामान ले लाद के ले जा, ताकि जहाँ भी जाके तेरे हुसैन का काफिला रुके तेरा सामान दे के लोगों को पता चलना चाहिए ये अब्दुल्ला की जोजा है, ये जाफर तैयार की बहू है। आलिया रो के कहते हैं ना अब्दुल्ला मुझे ग़ुलाम नहीं चाहिए, मुझे कनीज़ें नहीं चाहिए। या सरकार अब्दुल्ला रो के कहते हैं अली की बेटी फिर मैं एक मिन्नत करता हूँ, मेरे घर से तुझे जितना सामान चाहिए मुझे हुक्म दे, मैं तेरे ऊँटों पे ला देता हूँ। आलिया रो के कहती है ना अली का बेटा, ना अब्दुल्ला मुझे तेरे घर से कोई सामान भी नहीं चाहिए। सरकार अब्दुल्ला देख के कहते हैं अली की बेटी फिर एक एहसान कर, मेरी यमन में जागीर है, मेरी मक्का में जागीर है, मेरी हलम में जागीर है। जो बंदा मातमी बैठा उस बंदे के लिए जुमला मातम का हवाले करने लगा हूँ। मेरी यमन में जागीर है, मेरी मक्का में जागीर है, मेरी हलम में जागीर है। अली की बेटी तुझे जागीर चाहिए, मैं जागीर देता हूँ। अली की बेटी रो के कहती है अच्छा अब्दुल्ला तेरी यमन में जागीर है, तेरी मक्का में जागीर है, तेरी हलम में जागीर है, अब्दुल्ला बता क्या तेरी कोई शाम में जागीर है? सरकार अब्दुल्ला देख कहते हैं अली की बेटी मेरी शाम में भी जागीर है। आलिया रो के कहती है फिर शाम वाली जागीर ज़ैनब के नाम लिख दे, फिर शाम वाली जागीर मेरे नाम लेते। ये मट्टी से उठी है आलिया, हुजरे के अंदर गई। थोड़ी देर के बाद हुजरे का दरवाज़ा खुला, सरकार अब्दुल्ला तड़प गए। देख कहते अली की बेटी मैंने मिन्नत की थी मेरे घर से कुछ सामान लेके जा। सरकार अब्दुल्ला के तरह जुमला कहना था, या आलिया ने अपनी चादर खोली, चादर से गठरी निकाली, गठरी से एक चादर बाहर करके कहती है अब्दुल्ला गवाह रहना तेरे बड़े घर से मैं एक चादर लेके जा रही हूँ, दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जाए, दुआ करना।
زینب کی یہ چادر بچ جائے. جو ماتمی عزادار بیٹھے ہو، مولا حسین آپ کا پرسہ قبول کرے. جب گھر سے چلی اون محمد ساتھ نہیں. جب حسین کا قافلہ کافی دور چلا گیا نا، حسین کے قافلے کے پیچھے سے آوازیں آ رہی تھی، کوئی فرزند رسول کو روکے، کوئی حسین ابن علی کو روکے. یا یہ آوازیں حسین ابن علی کے کانوں میں گئی. غریب رو کے کہتا ہے عباس دیکھنا پیچھے کون آ رہا ہے. سرکار عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا. تھوڑی دیر بعد غازی واپس آیا، دیکھ کہتا ہے سرکار جناب عبداللہ پیچھے آ رہے ہیں، گھوڑے کی پشت کے ساتھ اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، بیماری کی حالت میں آ رہے ہیں. اب آقا حسین جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین سے اترے، تیز قدموں کے ساتھ دوڑے، سرکار عبداللہ کے گھوڑے کی لگاموں میں ہاتھ ڈالا. رو کے کہتے ہیں عبداللہ بھائی میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ مدینے میں رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. سرکار عبداللہ دیکھ کہتے ہیں نا علی کا بیٹا مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، مجھے یہ بتائیں علی کی بیٹی کہاں ہے. اتنا جملہ سرکار حسین نے کہا کہ عبداللہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے. تو خیمے میں جو محمل میں بیٹھی ہوئی تھی نا جناب فضا دیکھ کہتی ہیں عالیہ سرکار عبداللہ آ گئے ہیں. اتنا جملہ کہا نا، عالیہ دیکھ کہتی ہیں عباس سے پوچھ مجھے لینے تو نہیں آیا. اب جناب عبداللہ کا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب آ کے رکا. بی بی عالیہ کہتی ہے عبداللہ مجھے لینے تو نہیں آئے. یا سرکار عبداللہ دیکھا نا علی کی بیٹی تجھے لینے نہیں آیا. پھر پیچھے آنے کی وجہ کیا ہے؟ یا سرکار عبداللہ دیکھیں علی کی بیٹی آپ کو نہیں پتا. اب جس بندے کے گھر میں چھوٹی اولاد ہے اس بندے کے لیے جملہ ماتم کا حوالے کرنے لگا. عبداللہ آپ کو نہیں پتا امیر سفروں پہ جائے اپنا کوئی صدقہ دیتے ہیں، حسین سفر پہ جا رہے ہیں اس کا کوئی صدقہ تو دیا نہیں. حسین سفر پہ جا رہا ہے اس کا کوئی صدقہ تو دیا نہیں. اب یوں محمل کا پردہ ہٹایا ہے علی کی بیٹی نے. علی کی بیٹی دیکھ کے کہتی ہے اچھا عبداللہ تجھے اتنا مان ہے اپنی امیری پہ، تیرے گھر میں کوئی اتنی قیمتی چیز ہے جو تم میرے حسین کا صدقہ کر دے. اب سرکار عبداللہ نے اپنی ابا کو کھولا، اپنے دونوں بچے سامنے کر کے کہا زینب میرے پاس میرے 2 بیٹے ہیں، میں اپنے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ. ماں حسین کی آپ کا ماتم قبول کرے، سیدہ آپ کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. میں اپنے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ دیتا ہوں، ایک تیری طرف سے ایک میری طرف سے. اب یوں ماتھے پہ ہاتھ رکھے علی کی بیٹی میں، رو کے کہتی ہے جعفر تیار کا بیٹا تو نے زینب کا سر فخر سے بلند کر دیا، میرے دونوں بیٹے حسین کا صدقہ ہو گئے. جناب عبداللہ نے انہوں محمد کو گھوڑے سے اتارا، چینخ حسین کی نکلی، آنسو عباس کے نکلے. اکبر نے رخ موڑ لیا، عباس نے اپنے منہ میں چادر پہ کیا. انہوں محمد کے لیے سواریاں منگوائی گئیں. دونوں شہزادے گھوڑوں پہ بیٹھ گئے، قافلے نے چلنا شروع کیا. اب جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس بات کی تعیین ضرور کریں گے، اس بندے کا ماتم ضرور آئے گا. جو چھوٹے بچے ہوں نا، چھوٹے بچے انہیں سفر میں ماؤں کی بڑی یاد آتی ہے. جب کبھی اون تھک جاتا اپنا گھوڑا عالیہ کے محمل کے قریب کرتا، رو کے کہتا اماں فضا ہماری ماں سے کہہ ہم سے مل کیوں نہیں رہی، ہماری ماں سے پوچھ ہم سے بول کیوں نہیں رہی. یا جناب عالیہ کی آواز آئی فضا اون سے کہہ دے میں تمہاری ماں نہیں، میں اکبر کی ماں ہوں، تم حسین کا صدقہ ہو، میں سید زادی. تم حسین کا صدقہ، میں سید زادی. جب کبھی قافلہ پڑاؤ کرتا ہر بیٹا اپنی ماں کے زانوں پہ سرکتا. اکبر عالیہ کے زانوں پہ سرکتا، قاسم فروا کے زانوں پہ سرکتا، ہر بیٹا اپنی ماں کی گود میں سرکتا. اون محمد فضا کے زانوں پہ سرکتے، رو رو کے کہتے ہماری ماں اکبر کی ماں ہے، ہماری ماں ہماری ماں نہیں ہے. 10 محرم بہت قریب سے بات شروع کر رہا ہوں. ہر ماں کا بیٹا اس کے خیمے میں موجود تھا. اب مجھ سے سوال کرو اون محمد کہاں تھے؟ عباس کے خیمے میں. عباس کے خیمے میں کیوں تھے؟ یہ سرکار عباس کے شاگرد تھے. اون کو گھوڑے پہ چڑھنا عباس نے سکھایا تھا. جو عزادار بیٹھے ہو، اون کو گھوڑے پہ چڑھنا عباس نے سکھایا تھا.
اون کو تلوار چلانی غازی نے سکھائی تھی. محمد تو ابھی چھوٹے تھے. اون عباس کے خاص شاگرد تھے. اون غازی کے سامنے آیا, چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ کہتا ہے مامو عباس, آج ہم رشتہ داری کی نیت سے نہیں آئے, تو میرا استاد ہے, میں تیرا شاگرد ہوں. استاد باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے. ہم تیری منت کر کے کہتے ہیں ہماری ماں سے پوچھ ہمیں کس نے تیار کرنا ہے, ہماری ماں سے پوچھنا ہمیں کس نے تیار کرنا ہے. اب سرکار اون محمد کا ہاتھ پڑتا غازی عباس نے, عالیہ کے خیمے کے دروازے پہ آیا, ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نکرانی کی اولاد ہوں, منت کر کے کہتا ہوں ایک دفعہ اون محمد کو اپنے خیمے میں بلا. عالیہ رو کے کہتی ہے کبھی نہ بلاتی اگر سفارش تو نہ کرتا. اچھا عباس بھیج اون محمد کو. اب اون محمد ماں کے خیمے میں آئے. جیسے ہی اون محمد کا پہلا قدم ماں کے خیمے میں آیا ہے نا, عالیہ نے چہرہ پھیر لیا. اون محمد پیچھے کھڑے تھے. عالیہ رو کے کہتی کبھی نہ بلاتی اگر سفارش عباس نہ کرتا. عباس میرا منتوں والا بھائی ہے, میں نے عباس کے کہنے پہ تمہیں بلا تو لیا ہے. کل صبح ہر ماں نے اپنا بیٹا تیار کرنا ہے, ہر ماں نے اپنا بیٹا اس میدان میں قربان کرنا ہے. تم دونوں میرے نام کے ساتھ منسوب ہو. اگر یہ وصیت سن لی تیری زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. تم دونوں میرے نام کے ساتھ منسوب ہو. اون تو بڑا ہے, محمد تو چھوٹا ہے. اون ایک بات کا خیال رکھنا, ہر کسی کا لاشا کربلا میں گرے, تیری لاش کربلا میں نہ گرے. یہ حسین کی جگیر ہے, تو حسین کا صدقہ ہے, تو حسین کا صدقہ ہے. اون تڑپ گیا, رو کہتا ہے اماں وعدہ ہو گیا, ہر کوئی کربلا میں گرے گا, میری لاش کربلا میں نہیں گرے گی. جو ظاہر بیٹھے ہو میری تائید کریں گے, آج بھی 11 میل کربلا سے باہر ہے سرکار اون کا حرم. 10 محرم کا دن آیا, غازی نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا. چھوٹی چھوٹی تلواریں لی, چھوٹے چھوٹے امامے سروں پہ رکھے. ایک چھوٹی سی زدہ اٹھا کے غازی نے اون کے سینے پہ رکھی. اون دیکھ کے کہتا ہے مامو عباس یہ کس لیے؟ غازی رو کے کہتا ہے اس لیے کہ سینے پہ وار نہ ہو. عالیہ تیری جوڑی کے صدقے جاؤں. اون زدہ زمین پہ پھینک کے کہتا ہے اکبر کو برچی لگ جائے میں سینہ چھپاؤں, میری ماں کا بیٹا برچی کھا لے میں سینہ چھپاؤں نا. غازی مجھے زدہ نہ پہنانا. اب عباس نے اون محمد کو گھوڑوں پہ بٹھایا, دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں اون کو حملہ کرنے کا طریقہ بتایا, محمد کو بچنے کا طریقہ بتایا. اون محمد دریا میدان میں گئے. اتنا زبردست حملہ کیا ہے سرکار اون محمد نے کہ عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر اون کا گھوڑا چلا گیا. واحد ہے شہزادہ اون کربلا کے میدان میں جس کا گھوڑا سرکار اون کا گھوڑا ہے, جو عمر ابن سعد کے خیمے میں گیا ہے. خیمے میں نیزہ مار کے کہتا ہے غریب سمجھا ہے حسین کو, تو سمجھتا ہے حسین اکیلا ہے, تجھ میں جرت ہے تو حسین کو مارے. ہم زینب پہ بیٹے ہیں, تجھ میں جرت ہے تو ہم سے جنگ کر. ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں, ہم ہیں جعفر تیار کے پوتے ہیں. اب اون کے ڈر سے عمر ابن سعد کربلا کے ٹیلوں پہ دوڑا. جب اون نے دیکھا نا کہ دشمنوں نے میدان خالی کر دیا, اون دیکھ کے کہتا ہے چل محمد فرات کا کنارہ خالی کروائیں. دونوں شہزادوں نے اپنی تلواروں کو نکالا, ہوا میں لہرایا, پکار کے رہے تھے ہوشیار ہو جاؤ غازی کے نوکر آ رہے ہیں, ہوشیار ہو جاؤ غازی کے شاگرد آ رہے ہیں. اون نے فرات کا کنارہ خالی کروایا. اون کا گھوڑا فرات کے کنارے پہ کھڑا ہوا. دیکھ کہتے ہیں اماں زینب ایک دفعہ خیمے کے دروازے پہ آ کے دیکھ تیرے بیٹے نے فرات خالی کروا لیا. عالیہ خیمے کے دروازے پہ آئی, اون کو فرات کے کنارے پہ کھڑا دیکھا, پیشانی رکھی کربلا کی ریت پہ, رو کے کہتی ہے اماں زہرا میری قربانی قبول, اماں زہرا میری قربانی قبول کر. اب حالت کیا ہے جنگ کی؟ اون محمد فرات کے کنارے پہ کھڑے ہیں, حسین ٹیلے پہ داد دے رہا ہے, واہ غازی کے شاگردو, واہ میری بہن کے بیٹو, واہ علی کے نواسو, واہ جعفر تیار کے پوتو. عرش سے اللہ داد دے رہا تھا,
मदीने से मोहम्मद आ दे रहा था, बकिए से ज़हरा दा दे रही थी, या अचानक फौजों ने करीब आना शुरू किया, या और ने देखा ना कि फौजें करीब आ रही हैं, और देख के कहता है मोहम्मद तू मेरे पीछे आ, तू पीछे से दफा करना, मैं आगे से दफा करूंगा। और इधर से दफा करता था, मोहम्मद इधर से दफा करता था, या एक जालिम देख के कहता है तुम फुरात में खड़े हो, तुम्हारी माँ के खैमों को आग लग गई है। या दोनों शहजादों ने अपने घोड़ों के मुंह को फेरा, या एक जालिम ने नेजा उठा के मोहम्मद के चेहरे पे मारा। आवाज आई अम्मा मैं घोड़े से गिर गया, अम्मा तेरा आन घोड़े से गिर। ये थे खतीब वलायत अल्लामा इकरार हैदर साहिब पूरे वाला। अब मैं ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए दावत खिताब देता हूँ। इलामा अली